اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وَنَدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، سورہ الشورى کی آیت نمبر 36 اور 37 میں، اور اے لوگوں، جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بہت بہتر اور باقی رہنے والا، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب چیزوں پر اس کی حکومت ہے، تاکہ وہ لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کے برے عمل کی سزا دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو ان کے نیک عمل کا اچھا بدلہ دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر یہ کہ بعض گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ چھوٹے گناہ تو بہت سے ہیں اور یہ انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر گرفت کرتا تو پھر انسان بڑی مصیبت میں پڑ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رحم و کرم کیا کہ ان چھوٹے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دے دی، مگر ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ انسان بڑی گناہوں سے بچ جائے۔ اگر انسان بڑی گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں کہ وہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے گناہوں کی سزا کے ساتھ چھوٹے گناہوں کی سزا بھی بھگتنی پڑے۔ بڑے گناہوں کی تعداد زیادہ نہیں، لہٰذا ان سے بچنا بھی نسبتاً و دشوار نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، بے شک شرک عظیم ہے، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 30 اور 31 میں، اے لوگوں، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دے۔
آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 و 117 میں، اور اے لوگوں اپنی طرف سے یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے یا نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تاکہ اس طرح تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگ جاؤ۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ ان افطرا پروازیوں سے انہیں تھوڑا سا فائدہ تو ضرور پہنچ جائے گا، لیکن پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، آؤ تمہیں ان چیزوں کے نام پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرنا تم پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرنا تم پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلائیں گے۔ ظاہر اور پوشیدہ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا۔ بے حیائی کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے، اور جس جان کو قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، مگر ہاں حق کے ساتھ۔ ناحق قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے رہا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو اور آئندہ ان ممنوعات کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جب تک یتیم جوانی کو نہ پہنچ جائیں اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو بہت مستحسن ہو۔ اللہ نے یتیم کا مال کھانا تم پر حرام کر دیا ہے، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنا بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، خواہ ہوا شخص جس کو انصاف کی بات کہنے سے نقصان پہنچ رہا ہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نا انصافی کی بات منہ سے نکالنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو عہد تم کر چکے ہو اس کو پورا کرو۔ عہد کو پورا نہ بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعہ تم کو دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 میں، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی بھی حکم کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر رہے سوائے آگ کے۔ قیامت کے روز اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا کہ گناہوں کی سزا دینے کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دے، بلکہ ان کے لیے دائمی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31، 32، 33، 34 اور 35 میں، اور اے لوگ مفلسی کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی کھلائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے، رزق تو ہمارے ذمہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک وہ بڑے بے حیائی کا کام ہے اور بہت بڑی روش ہے۔ اور اے لوگوں، کسی جاندار کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص بحالت مظلومی قتل کر دیا جائے تو ہم نے ان کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ وہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دے، لیکن قتل کرتے وقت کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، اگر چاہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیاس کے معاملہ میں اسے قانون الہی کی مدد حاصل ہے۔ اور اے لوگوں، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت اچھا ہو اور یتیم کی خیر خواہی پر مبنی ہو، یہاں تک کہ جوانی کو پہنچ جائے۔ جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، بے شک عہد و پیمان کے بارے میں ایک قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اور جب تم ناپ کر دو تو پورا دو، ناپ کر دو، اور جب تول کر دو تو ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھ کر تولو، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس شخص کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے سند صحیح سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور اس وقت آپ ممبر پر تھے۔ آپ نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی وجہ سے ہر شخص اوندا ہو گیا اور بڑے رنج و غم کے ساتھ رونے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور 7 بڑے گناہوں سے بچے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جنت ہلنے لگے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بچ جاؤ تو ہم تمہارے خطائیں معاف کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا،
किसी शख्स को कत्ल करना और झूठ बोलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों में से ज़्यादा बड़े गुनाह न बताऊं? सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बताएं। अल्लाह तबारक व ताला के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए थे, फिर आप सीधे बैठ गए और फरमाया, खबरदार हो जाओ झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, खबरदार हो जाओ झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही कहते रहे, यहाँ तक कि मैंने कहा, क्या आप खामोश नहीं होंगे? सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में है। हमने कहा, काश आप खामोश हो जाते। नोट खत कसीदा अल्फाज सिर्फ सही बुखारी में है। आगे की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह बड़ा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ का शरीक बनाओ, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। मैंने कहा, यह तो वाकई बड़ा गुनाह है। फिर मैंने पूछा, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस डर से कि तुम अपने बच्चा को कत्ल कर दो कि वह बड़े होकर तुम्हारे साथ खाएगा। मैंने कहा, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस हदीस की तस्दीक में यह आयत नाजिल हुई, रहमान के बंदे वह हैं जो अल्लाह के साथ दूसरे इलाह को नहीं पुकारते, यानी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अपना इलाह नहीं बनाते। जिस शख्स को कत्ल करना अल्लाह तबारक व ताला ने हराम कर दिया है, उसको नाहक कत्ल नहीं करते, और जो वो न जिना करते हैं और न जो वो शख्स ऐसा करे वह गुनाहों को पहुंच गया। नोट खत कसीदा इबारत सिर्फ सही मुस्लिम में है, ऐ लोगों, बड़े गुनाहों से बचते रहिए, उनके करीब भी न जाइए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।